سوشل سائنس ہسٹری جو ہم پڑھ رہے ہیں، دا میکنگ آف دا نیشنل موومنٹ چیپٹر 1870 to 1947 اس کا پارٹ 6 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے دا گروتھ آف ماس نیشنلزم۔ اگر ہم ماس کی بات کریں گے، ماس میں لارج نمبر آف پیپل اور میجارٹی، نیشنلزم ہمیں پتہ ہے قوم پرستی، لو فار ونز نیشن، قوم پرستی جس کو ہم کہتے ہیں ان سمپل ورڈس۔ تو اب ہم دیکھیں گے دا گروتھ آف ماس نیشنلزم، کس طرح سے یہ جو آئیڈیا ہے کس طرح سے اس کو بڑھاوا ملا، کس طرح سے آگے بڑھتا رہا، تو کس طرح سے ماس نیشنلزم، کس طرح سے یہ جو قوم پرستی ہے، کس طرح سے یہ جو بہت سارے لوگ ہیں، لارج نمبر آف پیپل جو ہے، جو میجارٹی ہے، کس طرح سے ان میں اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ کس طرح سے آ گیا، کس طرح انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آفٹر 1919 جو اسٹرگل اگینسٹ برٹش رول تھی، وہ اس نے کیا رخ اختیار کیا، ماس موومنٹ کا، یعنی کہ اب یہ میجارٹی جو ہے، یعنی بہت سارے لوگ اس موومنٹ، اس تحریک میں آ گئے، اس میں انوالو، اگر ہم بات کریں گے اس میں انوالو ہوئے پیزنٹس، ٹرائبل اسٹوڈنٹس، وومن اور اسی طرح فیکٹری ورکرز۔ تو لارج نمبرز میں یہ لوگ اس تحریک میں آ گئے۔ تو کچھ جو بزنس گروپس ہے انہوں نے بھی اچھا خاصا جو کانگریس اس ٹائم تھی اس کو سپورٹ کیا 1920s میں۔ اب یہ کیوں ہوا، ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار جو تھا جو 1940 میں ہوا، تو اس نے کیا کیا، اس نے آلٹر کیا، یعنی کہ اس نے تبدیل کیا جو بھی اکانومک اور پولیٹیکل سچویشن انڈیا کی تھی، اس نے اس کو تبدیل کیا۔ تو اس سے کیا ہو گیا، جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے اس میں کافی اضافہ ہوا، کافی رائز ہوا گورنمنٹ آف انڈیا کا اس ٹائم، جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر تھا۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا، اس نے جب ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے اس میں انکریز ہوا، تو اس نے کیا کیا، اس نے ٹیکسز انکریز کیے، جو انڈیویجول انکمز ہے یا بزنس پروفٹس ہے اس میں اس نے ٹیکسز انکریز کیے۔ تو جو انکریز ملٹری ایکسپینڈیچر تھا اور جو ڈیمانڈس تھے وار کے لیے، جو ڈیمانڈس تھے، تو اس نے کیا کیا، اس سے بہت تیزی سے جو پرائسز تھے وہ رائز ہوئے۔ تو جس سے کیا ہو گیا، عام لوگوں کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑے ہو گئے، جب اچانک سے جو چیزیں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں جو عام لوگوں کے عام لوگ جس کا استعمال کرتے تھے، تو اس میں جب اچانک تیزی سے اس میں اس کے جو پرائسز تھے اس میں انکریز ہوا، تو عام لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوسری اور کیا ہوا، جو بزنس گروپس تھے دے ریپڈ فیبولس پروفٹس، یعنی کہ انہوں نے اچھا خاصا پروفٹ کاٹا، اس سے جو یہ وار تھا اس سے اچھا خاصا پروفٹ ان کو ملا۔ جیسے کہ ہم نے چیپٹر 7 میں دیکھا، جو وار تھا اس نے یہ ڈیمانڈ کریٹ کی فار انڈسٹریل گڈز، جیسے جوٹ، بیگز، کلوتھ، ریلز، ان جیسی چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اور اس طرح سے جو امپورٹس تھے جو باقی کنٹریوں سے آتے تھے انڈیا کی اور، وہ ڈکلائن ہو گئے، اب وہ آنا بند ہو گئے۔ تو اس طرح سے انڈین انڈسٹریز جو تھے وہ ایکسپینڈ ہو گئے ڈیورنگ دا وار۔ اس طرح سے انڈین کے جو بزنس گروپس تھے، ہندوستان کے جو بزنس گروپس نے دے بگین ٹو ڈیمانڈ گریٹ اپرچونیٹیز فار ڈیولپمنٹ۔ تو اس طرح سے ان کو اچھی خاصی اپرچونیٹیز مل گئی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اور یہ جو وار تھا اس نے کیا کیا، اس نے جو برٹش تھا اس ٹائم اس کو آرمی بھی بڑھانی تھی، تو اب انہوں نے کیا کیا، یہ ولیجز کو پریشرائز کر رہے تھے، ہمیں سولجرس بھیجو فار ایلین کاز، یعنی کہ غیر ملکی، کیونکہ یہ جنگ ان کی تھی، برٹش والے یہ یہاں ہندوستان کے جو ولیجز ہیں ان کو پریشرائز کرتے تھے کہ آپ ہمیں سولجرس بھیجیے۔ تو بہت سارے سولجرس جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے باہر۔ تو بہت سارے جو ہے جب وہ جنگ کے بعد، وار کے بعد جب وہ واپس آئے، تو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ یہ جو امپیریسٹ پاورز ہے، امپیریسٹ مینز پالیسی آف ایکسٹینڈنگ رول اور فارن کنٹری یا سامراجی طاقتیں جو ہے یہ ایکسپلوئٹ کر رہی ہے، یہ نظر انداز کر رہی ہے، جو لوگ ایشیا کے اور افریقہ کے ان کو یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، اور ان میں ڈیزائر آ گیا تھا، ان میں خواہش آ گئی تھی کہ جو کالونیل رول ہے انڈیا میں اس کا ہم اپوز کریں گے۔ تو اس کے علاوہ 1917 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشیا میں ریولوشن آ گیا، تو اب جو نیوز سنی گئی، پیزنٹس اور ورکرز جو ہے ان کی جو اسٹرگلز ہیں ان کے بارے میں جب نیوز آئی، اور اسی طرح جو آئیڈیا آف سوشلزم مینز
Socialism is an economic and political system based on public ownership of the means of production. تو اب جب یہ اس کا جب آئیڈیا اور اس طرح سے جو پیزنٹس اور ورکرس کے جو اسٹرگلس تھے اور جو یہ ریولوشن کی بات آئی 1917 میں رشیا میں اور سوشلزم کی بات آئی جب یہ سرکولیٹ ہوئی تو اس نے انسپائر کیا جو انڈین نیشنلسٹ ہے ان کو کافی متاثر کیا.